وہ آئس بریکنگ مومنٹ بتائیں جب طوحہ ابن جلیل کو قبر یاد آئی, اللہ یاد آیا. جب موت قریب سے انسان دیکھتا ہے نا, اس کی لائف بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا امپورٹنٹ نہیں تھا. کس کو سنتے ہیں اسلامک اسکالرز میں آپ, کوئی دینی مسائل؟ میں قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کو بڑا پسند کرتا ہوں. واہ. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. موبائل فون کا غلط استعمال پہ میں آنا چاہتا ہوں. انٹرنیٹ, پورن, موویز. آپ کو پتہ ہے ایک اپلیکیشن جو ڈیزائن ہوتی ہے اس کے پیچھے تھاؤزنڈز آف اٹینشن ایکسپرٹس, ان کی سکسیس کیا ہے, کس طرح سے ہر انسان زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از کنٹرولنگ اس اینڈ وی آر ناٹ کنٹرولنگ ہم. ٹھیک ہے نا. واہ واہ واہ. پاکستان میں بہت انٹالرنس ہے فرقہ واریت کے حساب سے. مسلکی نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. یہ چیزیں بہت بیسک میٹرز ہیں. جو شخص ہاتھ یہاں پڑھ کے رکھ رہا ہے, یہاں پڑھا یا چھوڑ رہا ہے, اس کی نماز ہوتی ہے. یہ فروعی معاملات ہیں. اصول اور عقیدے کو ہم نے فروع کا درجہ دے دیا ہے, یعنی فقہ کا, اور فقہ کو ہم عقیدے اصول کی امپورٹنس پہ لے گئے ہیں. یوٹیوب آپ لوگوں کی اس ٹائم بیک بون ہے, آپ لوگوں کی سورس آف فیم. ابھی اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے یوٹیوب کا چینل بنانا چاہیے یا نہیں, میں کہتا ہوں اپنی نیت صاف رکھو اور لازم بناؤ, اور یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اگر صحابہ ہوتے نا اس دور میں, تو ایز اے اسٹریٹجی ٹو پروپیگیٹ دین وہ بھی یوٹیوب چینلز بناتے ہیں. شادی پسند کی تھی, لو میرج یا ارینج میرج, فیملی نے پھنسایا یا خود پھنسے؟ جب میں دین پہ تھا تو بہت سارے ایک خواتین میں رہنے کی عادت تھی. جب میں دین میں آیا تو میں نے سب ریلیشن شپس چھوڑ دیا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. دین کی خدمت کرتے ہیں دل سے, مہربان ہیں ان پہ رب جلیل. پوڈ کاسٹ میں آ گئے ہیں طوحہ ابن جلیل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم پہ اللہ کرے مہربان ہو. اللہ ایسا ہی کر دے جیسا بول رہے ہیں. اللہ آپ کو استقامت دے, ایسا کیا ہوا ہے. آپ بہت سے لوگوں کے لیے اس ٹائم رول ماڈل ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی جب ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی ہی بات نکلتی ہے آپ کے منہ سے, ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان سے بہتر بنائے. اللہ ہی جانتا ہے. اصل میں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا, یہ ہماری وجہ سے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے الستار ہونے کی وجہ سے. کس طرح سے خوبصورتی سے اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, ماشاءاللہ. الحمدللہ. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں ایک جملہ بولتا ہوں طوحہ بھائی, ہر ملاقات کا مرکز تبلیغ ہے. ہم یہاں بیٹھ کے دنیاوی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ نے تو چھوڑا ہوا نا, کر لو, اللہ کی اجازت ہے. لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی بات کرو. تو ہر ملاقات کا مرکز تبلیغ ہے. اور یقین جانے ایک حدیث ہے کمال کی, جس میں آپ فرمایا کہ اگر کوئی بھی گیدرنگ آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں نا, اور گپ شپ تو لگا لی, بٹ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوا, وہ گیدرنگ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر گیدرنگ میں کم از کم ایک چھوٹی سی بات ہم کر لیں, تاکہ وہ ہمارے لیے ریگریٹ کا باعث نہ بنے. بے شک بے شک. اچھا بردر, حولیہ دین پھیلانے والوں کا ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, جبہ, امامہ, اور ایک خاص ایک جس طریقے کا علماء کرام کا حولیہ ہوتا ہے. لیکن آپ کا بالکل 180 نہیں 360 چینج ہے. آپ ایسا لگ رہا ہے ابھی ہاکی کا میچ کھیل کے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ مطلب اس طریقے سے ٹریک سوٹ پہ اور ٹی شرٹ جینس پہ ہوتے ہیں, اس میں زیادہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, یا کیا کوئی آپ نے اپنا ایک اسٹائل رکھا ہوا ہے؟ اچھا 360 تو خیر وہ تو واپس ادھر ہی آ گیا لائن پہ, 180 تو چلے اپوزٹ ہے. نہیں, میں لباس کے حساب سے بول رہا ہوں. صحیح. اصل میں دین میں جو ہے نا پرنسپلز بتائے گئے بہت ساری چیزوں کے, کہ لباس کے اصول کیا ہونے چاہیے. لباس زینت کا باعث ہونا چاہیے, سطر کو ڈھانپنا چاہیے, شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے, اور سب چیزیں. تو اس میں کوئی ایک لباس طے کر دینا کہ یہی لباس دینی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شلوار کی مجھے سنت ہے تو کیا ثوب نہیں ہے, ثوب ہے تو کیا لنگی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی پہننا بھی ثابت ہے, ثوب پہننا بھی ثابت ہے. شلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اس زمانے میں, لمبی قمیض اور شلوار. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شمائل مصطفیٰ میں سے ہیں, اللہ کے نبی کی عادات میں سے ہیں. سو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کورڈ رکھتا ہے اور اس نے کسی بھی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن ہے کورڈ اور غیر شرعی نہیں ہے, تو الاؤڈ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کاش آپ سنت لباس پہن لیتے. تو بات یہ ہے کہ جب لباس اپنی پرنسپلز پوری کر رہا ہے تو وہ الحمدللہ لباس کا مقصد پورا کر رہا ہے. اور ہم اصل میں نا میں سمجھتا ہوں کہ انسان فیک نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی ایسے تھے,
دین میں آنے کے بعد ہم نے جب دین پڑھا تو پتہ چلا کہ یار یہ الاؤڈ ہے, اور جو چیزیں الاؤڈ ہیں ہمارے دین میں ہم نے اس کو الحمدللہ یوز کیا. اللہ پسند کرتا ہے, بلکہ بے شک کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں مستحب ہے, تم اس کو پہنو, استعمال کرو. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو نادر بھائی, بہت بڑا جو آبسٹیکل دین پہ آنے کا میرے لیے تھا نا, کہ یار امامہ پہننا پڑ جائے گا, سلوار قمیض سفید پہننی, سفید ساکس, سفید سینڈلز, اور میں صرف گھر سے مسجد, مسجد سے گھر آ رہا ہوں گا, تو میری تو لائف بڑی چینج ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار مولوی تجھے کیا ہو گیا, اور سب کچھ ٹھیک ہے. تو اینڈ دیٹ واز دا بگیسٹ آبسٹیکل فار می کہ میں یار تو مولوی بن جاؤں گا. لیکن جب میں آنیسٹلی بتاؤں, جب میں دین کو پڑھنا شروع کیا نا, دین اتنا مشکل ہے نہیں. حرام کچھ چیزیں ہیں جو چھوڑنی ہیں, حلال بہت زیادہ ہیں, اور ہم نے ایک ڈیمینر بنایا ہوا ہے. اسلام کسی حلیے کا نام تو نہیں ہے, اسلام تو عمل کا نام ہے. سو ہم نے صرف اٹائر کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمان ہے. اسلام از ناٹ جسٹ اٹائر, اٹس دا ایکشنز, ورڈز نہیں ہیں بلکہ عمل. تو یہ چیز میرے مین ہے. باقی انسان اپنے آپ کو کورڈ رکھے, ماڈسٹ لباس ہو تو کچھ بھی پہن سکتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. وہ آئس بریکنگ مومنٹ بتائیں جب طوحہ ابن جلیل کو قبر یاد آئی, اللہ یاد آیا, اللہ کے رسول کے سارے ارشادات یاد آئے, سنت یاد آئی, فرمان یاد آیا, حکم یاد آیا, اور طوحہ ابن جلیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے میں نے زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی گزارنی ہے. وہ مومنٹ آپ ظاہر ہے آپ کا ایک, کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ ایک رائڈر تھے, اور آپ کا بڑا مطلب بائک چلانا, ریس لگانا, اور آپ کا یہ بھی ابھی بھی پٹی بندی بھی ہے ہاتھ میں. یہ بائک کا تو معاملہ نہیں ہے, بائک والا معاملہ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو پتہ اسپورٹس میں کافی رہتے ہیں, تو یہ فٹ بال کھیلتے ہوئے. اچھا فٹ بال کھیلتے ہوئے. تو وہ آئس بریکنگ مومنٹ کب ہوا کہ آپ نے سنت رسول بھی سجائی ماشاء اللہ, تو وہ مومنٹ ذرا شیئر کریں. نادر بھائی آنیسٹلی بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بار بار کچھ نہ کچھ سائنس دیتے رہتے ہیں ہر انسان کو, کہ میرے بندے تو غلط ٹریک پہ جا رہا ہے, واپس آ جا. کسی کی وفات سے, کسی کی طبیعت خراب ہو کے, بزنس میں لاس ہو گیا ہے, پیپر میں فیل ہو گیا ہے, کچھ بھی, تو مومنٹس آتے ہیں لائف میں. اور یہ جب میری زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس آ رہے تھے, اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں, تو میرے اندر سے نا ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو, تم ٹھیک نہیں کر رہے, اور وہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ خراب ہے. کیونکہ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سالو اے پرابلم از ٹو نو دیٹ از اے پرابلم. ہمیں تو مسئلہ یہ کہ پتہ ہی نہیں کہ پرابلم ہی نہیں لگ رہی وہ نا, ہم تو کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے, سب اور یہ بہت خطرناک خطرناک بات ہے یہ, کہ آپ کو گناہ سے لطف آئے اور مزہ آنے لگے, اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے آپ. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ہوا یہ کہ اندر سے جنگ تو چھڑ گئی تھی. بائکس ہمارے پاس تھے, میرے پاس اس ٹائم پہ بولوورڈ چاپر ایک بائک ہے سوزوکی کا. اچھا. وہ ہم نے امپورٹ کیا ہوا تھا, تو وہ 666 ہے, وہ میرے پاس تھا. اور میرے کچھ کزنس بھی گھر پہ آئے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ کزنس اور میں نے ایک ٹور پلان کیا ہوا تھا نردرن ایریاز کا. مجھے شدید فوڈ پوائزننگ ہو گئی. کزنس چلے گئے اور مجھ سے ناراض بھی تھے کہ تو نے ہمیں جوائن نہیں کیا. خیر جب وہ واپس آئے تو میں گلٹی بھی تھا کہ آل دا وے یہ ساؤتھ پنجاب سے آئے ہیں, میں ان کو جوائن نہیں کیا. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, میری طبیعت خراب تھی, اور میں نے کہا یار میں ان کو خوش کرنے کے لیے نا کہ یار چلو آئی کمپنی یو, چلتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم بائک سے بیٹھے, کزن کے پاس کاواساکی 1110 تھا, میرے پاس بولیوارڈ تھا. اللہ کا کرنا یہ ہو کہ جب نکل رہے تھے تو والد صاحب گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ اس طرح جا رہے ہو بھائی, کوئی ایلبو گارڈس, کوئی نی گارڈز, ہیلمٹ وغیرہ پہنو. وہ میں نے پہن لیے وہ ابا جی کے کہنے پہ. اور جب ہم نکلے راستے میں تھے تو ہماری تھوڑی سی ہم اسپیڈنگ کرنا شروع ہو گئے, اسپیڈ بریکر کراس کی, اور ہمارے آپس میں ریس لگ گئی. بائی 3-4 سیکنڈ میں ہم 120-130 پہ جا رہے تھے. تو آگے سے ایک بائک والا نکلا, تو وہ اللہ کا بندہ بالکل ہی روڈ پہ آ گیا. ہم مین روڈ پہ جا رہے تھے, وہ بالکل سامنے آ گیا. تو بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی. میں نے کہا کہ اس کو میں سائڈ سے کراس کرتا ہوں. خیر وہ بالکل سامنے آ گیا, میں نے کراس کرنا چاہا. الٹیمیٹلی ہم زور سے نا بریکنگ اپلائی کیے بغیر اراؤنڈ 100 کی اسپیڈ پہ کولیپس کیا ہم نے. اور جب میں کھڑا ہوا تو میری یہ صورتحال تھی کہ میرے منہ سے خون کے فوارے نکل رہے تھے, میری زبان کٹی ہوئی تھی, میرا دان ٹوٹا ہوا تھا, میرا یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کٹ ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے. اور یہ بات منہ پہ کٹس تھے, اور جو میرے گوگلس تھے وہ منہ میں گھسے ہوئے تھے, یعنی شیشے.
اور میں جب کھڑا ہوا دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا, بہت بہت سیریس. تو کزن بھاگا ایمبولینس کو لینے کے لیے, کوئی گاڑی دیکھے. اور وہ جو ٹائم تھا نا نادر بھائی, آئی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ان NDE, آپ گوگل بھی کر لیجیے گا, کہ جب انسان موت کو نا اپنے قریب سے دیکھ لیتا ہے. اور یقین جانے میں آپ کو بتاؤں, جب موت قریب سے انسان دیکھتا ہے نا, اس کی لائف بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا امپورٹنٹ نہیں تھا, کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اور کیا میں نہیں کر کے آیا لائف میں, میری پرائورٹیز کیا تھیں. تو جب میں نے کہا میں مرنے لگا ہوں, تو میں نے کہا نہیں میں نہیں مروں گا آج. بٹ وہ یقین جانے 3-4 منٹ گزرے نا, تو میری جب انگلیاں ٹھنڈی ہونی شروع ہوئیں اور میرے جسم سے جان نکلنا شروع ہوئی اور میں چکر آنا شروع ہوئے اور میرا جو ویژن تھا وہ فوگی اور بلرڈ سا ہو گیا, تو میں نے کہا یو آر اباؤٹ ٹو فال اینڈ کلیپس, اور تیرے آخری 2-3 منٹ ہیں. اچھا, آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ یعنی احساس تو ہے نا, یقین آ گیا مجھے, یقین آ گیا کہ میں آج میری آج رات قبر میں گزرے گی, آج میں پہلی دفعہ فرشتوں کو دیکھوں گا اپنے سامنے اور مجھ سے وہ حساب لیں گے. وہ جو ریئلائزیشن تھی نا, اس میں کیا ہوا کہ نیکی میں یاد کرنے سے بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی, اور سارے گناہ, وہ پارٹیز, وہ گرل فرینڈز, وہ گینگ فائٹس, وہ سب کچھ جو لائف گزاری تھی میں نے, وہ ٹھک 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 کر کے فلیش بیک میرے سامنے آ رہا تھا. اور میں نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے, میں نے کہا یا اللہ اگر میرا اینڈ یہ ہے تو مجھے بس مٹی بنا دے, مجھے بس ختم کر دے یہاں پہ, میں جینا نہیں چاہتا, کیونکہ what is waiting for me ahead is far worse than what I'm suffering right now. میں نے کہا یا اللہ بس مجھے ختم کر دیں. جب مجھے احساس ہوا میں ختم تو نہیں ہوں گا, تو پھر میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دیں. اور میں بڑا چیخ اور چلایا دل میں کہ میرے ماں باپ, میرے وہ ریلیشن شپس, میرے دوست یار, میری بڑی گاڑی, بڑا گھر, مجھے آ کے بچاؤ. بٹ یو نو وٹ, نو ون کیم ٹو ہیلپ می آؤٹ. اور دنیا ایسے منہ پھیر کے بھاگی جس پہ میں ریلائی کرتا تھا کہ یہ میری عزت کا مقام ہے. اور پھر آنکھوں سے ایسے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا یا اللہ سب چھوڑ گئے. وہ جو قرآن تھا نا, یہ دنیا دھوکہ ہے, وہ میں نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو. تو میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے, اور تیرے ساتھ تو میں نے ساری زندگی بغاوت کی ہے, یا اللہ ایک اور موقع دے دے, میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا. اور وہ جو ایک پینک اٹیک تھا نا کہ میں مر رہا ہوں اور میں نے آج تک کوئی نیک عمل نہیں کیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں, دیٹ واز دا مومنٹ اٹ چینجڈ مائی لائف. اور میں نے قسم کہی, میں نے کہا یا اللہ اگر تو ایک اور موقع دے گا نا, تو میں انشاءاللہ یا اللہ تو دیکھے گا, میں اپنی ایفرٹ کروں گا کہ میں اس طرح کی زندگی دوبارہ نہیں گزاروں گا. واہ واہ واہ. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دن بعد رمضان آیا. رمضان میں نے فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا, اور جب قرآن میں جنتیوں کی کنورسیشن پڑھی اور جہنمیوں کی کنورسیشن پڑھی, کہ جب پوچھیں گے کہ تم کیوں, ما سلککم فی سقر, تم وائی ڈیڈ یو اینڈ اپ ان جہنم, اور ہم جنت میں کیا کیوں, کہیں گے قالو لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یار. یہ ان کا رپلائی ہوگا. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر بالکل ایسے سامنے ہے, وہ تو ٹائم کا خالق ہے, یہ تو ہمارے لیے ٹینسز ہیں. فیوچر کی خبریں اللہ نے قرآن میں دے دیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اینڈ تم بھی نماز نہیں پڑھو. سو دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اسلام. بڑا مشکل تھا, اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم ڈسکشن کر لیں گے اس پہ. لیکن الحمدللہ میں ایک بات اس کا کرکس یہ ہے کہ شیطان نے بڑے وسوسے دیے, تیرے ریلیشن شپ چھوٹ جائیں گے, تجھے دوست چھوڑ جائیں گے, تیرے خاندان والے تجھے چھوڑ دیں گے, تو مولوی ہو کے رہ جائے گا, کنویں کا مینڈک ہو کے رہ جائے گا. واللہ العظیم آج میں تقریباً 12-13 سال بعد قسم اٹھائے کہہ سکتا ہوں کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے تھے نادر بھائی, اور اللہ کے رحمان کے سارے وعدے سچے تھے. سبحان اللہ, الحمدللہ. واہ. اللہ کہتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے میں دوڑ کے آؤں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تم آؤ تو صحیح, پھر دیکھو میں کیسے سمندر اور دریا بہاتا ہوں تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے توحہ بھائی کہ میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. بالکل ایسی بات ہے, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے, تم مجھے پالو گے. اور ہدایت طلب کرنے سے, توفیق سے ہی ہوتی ہے. ماں بھی تب دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. جب تک آپ ڈھونڈو گے نہیں, توفیق نہیں کرو گے, یہ دروازہ کیسے کھل سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں تو بھی دعا کریں. دعا تو ہم کرتے ہیں سب کے لیے, اور ہماری سمپتی سب کے ساتھ ہے, لیکن یار تمہارا کام دعا کرنا ہے. دعا کرنا ہمارا کام ہے, تمہارا کام دعا, یعنی یو ہیو ٹو میک دا ایفرٹ. جب ہم اللہ سے دوری محسوس کر رہے ہیں نا, تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون دور ہوا یار, کیا اللہ دور ہوا مجھ سے, یہ میں اللہ سے دور ہوا ہوں. اللہ کبھی دور نہیں ہوا, ہم دور ہوئے اللہ سے, ہم نے اس کو پکارنا چھوڑا ہے. وہ تو آج بھی رات کو آ کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا, وہ تو ہر ٹائم کھلے میں اس کے دروازے.
کیا بات ہے. اوکے, ایک جملہ کہا جاتا ہے انگریزی کا, دا مین نون بائی دا گیدرنگ ہی کیپس. آپ کس کو سنتے ہیں اسلامک اسکالرز میں؟ آپ کوئی دینی مسائل سمجھنے ہوں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں علم میں ہے, آپ نے کہا یار کچھ اس چیز کو دیکھوں, کس کو سنتے ہیں؟ میں ویسے اس دین میں نا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا ایک سمت میں یا ایک انسان سے چمڑ نہیں جانا چاہیے. واہ واہ, شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات. سب کی خیر کی بات لیں, بس ہر کسی میں جو عیب ہے اس کو چھوڑ دیں, اور ہر انسان میں عیب ہے, میرے میں ہزاروں عیب ہیں. تو اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا انسان کسی ایک دو کو لوگ سنتا ہے نا, اتنا اس کا ذہن تنگ ہوتا ہے, وہ کنویں کے مینڈک ہوتا ہے, اس کو دوسرے غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر وہ مسئلہ کی اینک لگا ہوا ہے نا, وہ تو پھر وہ آپ کی حق بات کو کبھی کبھی میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تسلیم نہیں کرتے. وہ بولتا ہے بھائی ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بات حق ہوتی ہے, وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سجیشن, غرور پتہ کیا ہے؟ غرور کیا ہے؟ غرور یہ نہیں ہے کہ آپ مال پہ اور اس چیز پہ, وہ تو اپنی جگہ, لیکن غرور میں نے آپ کو کوئی حق بات بتائی اور آپ نے وہ تسلیم نہیں کی جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ صحیح ہے, یہ غرور ہے. بالکل ایسی بات, یہ غرور ہے. آپ نے حق کو ڈینائی کر دیا. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے برا کلمہ کون سا لگتا ہے, کہ کوئی شخص کسی انسان سے کہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو یار, اور وہ کہے مائنڈ یور بزنس, اپنا کام کرو جاؤ, اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کے چھوڑو نہیں, تو اپنا کام کرو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ورسٹ کلمہ ہے جو لگتا ہے. تو میں یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے پھر اس حساب سے. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. یہ شیطانی جملہ ہے, یہ شیطانی جملہ ہے, بہت شیطانی جملہ ہے. کیونکہ ہم تو سب سے بہترین امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اپنا ککڑ کچ میں والی بات نہیں ہے, تم اپنا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مائنڈ یور اون بزنس, ہم اپنا دین ہے سب کچھ اللہ کا معاملہ نہیں. تم بہترین لوگ اس لیے ہو کیونکہ تم پازیٹیوٹی کے ایجنٹس ہو, تم چینج ایجنٹس ہو, تم خیر کی بات کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو لوگوں کو. اس کا مطلب ڈنڈے اٹھا کے روک وہ نہیں کرنا, وہ حکومت کا کام ہے. تم خیر اچھے میسیجز دیتے ہو, تم چپ نہیں رہتے ہو اس بات پہ. تو سننا کس کو, میں آپ نے جو پوچھا تھا, میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں, اسپیشلی جو عربین اسکالرشپ ہے الحمدللہ. تو عربین اسکالرشپ میں سے یعنی شیخ عاصم الحکیم ہیں ماشاء اللہ, بہت ویل ٹریولڈ ایکسپوجر والے اسکالر ہیں. شیخ ڈاکٹر محمد صلاح ہیں جو ایجپٹ کے ہیں, ہدا ٹی وی رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. تو اس طرح کہ بہت سارے اسکالرز ہیں. یعنی میں نا میرا ٹیسٹ اگر مجھے فقہی مسائل دیکھنا تو میں ان کو سنتا ہوں. اگر مجھے تزکیہ اور تربیہ پہ بات کروں تو شیخ محمد بن امین شکیتی ہے, ان کو میں سنتا ہوں, جو عرب کی ہیں, مدینہ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. سو ہر سبجیکٹ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے, تو میں پھر اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ دیکھتا ہوں کہ اس میں کون ہے. فلسطین کے علی حمودہ ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں, ان کو ہم پاکستان میں بہت سارے جیمز ہیں, انفارچونیٹلی لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. اچھا, ڈاکٹر سہیل حسن ہے, دعویٰ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں, صحیح ہے, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. ہی از جائنٹ آف اے اسکالر. ہم سمجھتے ہیں عالم وہ ہے جو بڑا فیمس ہے, لوگ ہمیں بھی اسکالرس کہہ رہے ہوتے ہیں. وی ناٹ اسکالرس, ہم تو ایک سمپل ٹرانسلیٹرز ہیں جی, میسنجرز ہیں. اصل تو علماء جو ہے نا ماشاء اللہ. اور اب حدیث ایک سلف کا قول ہے, الاولیاء الاخفیاء, جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, they are hidden from people. صحیح. ڈاکٹر سہیل حسن ہے, بہت سارے اور اسکالرز الحمدللہ ہم کو سنتے ہیں. نہیں بالکل ایگری, ٹوٹلی ایگری, سولانے درست بات ہے, لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جو فیمس ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اس کا یہ بھی مقصد نہیں. بالکل ایسی بات, بالکل ایسا ہی ہے. فیمس میں کوئی پاکستان میں جو فیمس ہو؟ میں قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کو بڑا پسند کرتا ہوں. واہ واہ, یعنی وہ عمل والے انسان تھے, عمل والے انسان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے, بہت کمال انسان تھے. پھر قاری صہیب احمد بن محمدی بہت بڑے اسکالر ہیں. ڈاکٹر حماد لکفی ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اسکالرز ہیں الحمدللہ, ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں. اچھا بردر, موبائل فون اس ٹائم سویپر کے پاس بھی ہے جی, گھر گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی موبائل ہیں, بلکہ ایک آدھ زیادہ ہی ہوگا, خراب ہو جائے تو وہ ایک اسپیئر میں بھی رکھا ہوا ہے. موبائل فون کا غلط استعمال پہ میں آنا چاہتا ہوں. انٹرنیٹ, آج کل کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے, لڑکا لڑکی, پورن موویز کا کہنے کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بہت زیادہ ایک رجحان ہے. اور اس سے کیسے بچا جائے؟ آپ اس کو کوئی آپ کے نزدیک اس کی کیا سلوشن ہے
एडिक्टेड जो है इस चीज का, वो कैसे निकले इस चीज से? یہ بہت بڑا ایک نا ڈیلیما ہے آج 21st سینچری کا کہ فون ایڈکشن جو ہے، اسکرین ایڈکشن جو ہے، میں تو اس کو بولتا ہوں ٹیلیفونیا، بیماری کا نام ہے، یہ بیماری ہے. اللہ اکبر. تو اس میں دیکھیے دو ہی انڈسٹریز ہیں جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز کہتی ہیں، ایک ڈرگ انڈسٹری اور ایک سوشل میڈیا انڈسٹری. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ان کو یوزرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ فری ہے. اٹ از ناٹ فری. اس کی جو کاسٹ ہے نا ہماری اٹینشن ہے، ہمارا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کیا جیت سکتے ہیں ہزاروں اٹینشن ایکسپرٹس سے؟ آپ کو پتہ ہے ایک ایک اپلیکیشن جو ڈیزائن ہوتی ہے اس کے پیچھے تھاؤزنڈس آف اٹینشن ایکسپرٹس، ہیومن بیہیویئرل سائیکالوجسٹ اور ہیومن سائیکی کو جاننے والے کہ ہاؤ ٹو گریب اٹینشن اینڈ ہاؤ ان کی سکسیس کیا ہے، کس طرح سے ہر انسان زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے اس پہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ آٹومیٹک ویڈیو پلینگ آ جاتی ہے، شارٹس انٹروڈیوس، ریلز انٹروڈیوس، اور آپ بیک بھی کرو تو پوچھتے ہیں کہ ایگزٹ کرنا ہے نہیں کرنا، یا اگر آپ جانے نہیں دے رہے، جانے نہیں دے رہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از کنٹرولنگ اس اینڈ وی آر ناٹ کنٹرولنگ ہم. واہ واہ واہ. اور یاد رکھیں ایک ماسٹر چوز کرتا ہے اور ایک سلیو اوبے کرتا ہے. کیا ہم ماسٹر ہیں اپنے اس کے یا ہم سلیوز بن چکے ہیں اس کے؟ سو کرنا کیا ہے چاہیے کہ زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں ناٹ ٹو ڈو زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو ڈوز سے. کیا کام مجھے نہیں کرنے چاہیے از مور امپورٹنٹ دین نوئنگ واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، تو یہ میں کہہ رہا ہوں واہ واہ واہ، مزہ آ رہا ہے مجھے، مزہ آ رہا ہے. میں اس میں ہمبل میرا اوپینین یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ساری آف کر دیں. آف کر دیں. میری نوٹیفیکیشن ساری آف ہے سوائے کال کے. صحیح. موبائل جیسے میں اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، دوسروں کی نہ. میں کالس میں بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں، کالز آنا واٹس ایپ پہ اور وہ ساری چیزیں، اور لگے رہنا، بندہ لگا ہوا ہی ہے، رپلائی کر رہا ہے بڑے بڑے. یہ موبائل میں نے رکھا ہے اپنے کال کرنے کے لیے، دوسروں کی کال اٹھانے کے لیے نہیں رکھا. جب ضرورت ہوگی تو کر لیں گے. بالکل. کوئی آپ کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں نا ہماری فیملی لائف ختم ہو چکی ہے نا جی موبائل کی وجہ سے. سوشل لائف ختم ہو گئی ہے. ہم میٹیریلی تو رچ ہیں بٹ سوشلی بہت پاورٹی کا شکار ہیں. لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، پیرنٹس، سبلنگس، اور ہر بندہ فون یوز کر رہا ہے. سب ایسے. یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے مائنڈ فلنس پہ، بینگ مائنڈ فل ایٹنگ، مائنڈ فل کنورسیشنز، لیونگ ان دا پریزنٹ پہ. چل میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونی ٹاسکنگ کرتے تھے یا ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے؟ بینگ دا موسٹ پروڈکٹیو مین آن دا فیس آف دس ارتھ، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ملٹی ٹاسکنگ سمجھا نہیں. ملٹی ٹاسکنگ مینس کہ ایک ٹائم پہ مختلف کام کرنا، یا ایک ٹائم پہ ایک کام کرنا ایک توجہ کے ساتھ؟ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں، کہ ایک ٹائم پہ بہت سارے کام میں کر لوں، یہ پروڈکٹیوٹی کا ہیک ہے. بٹ یہ بہت غلط بات ہے. جو بندہ ایک ٹائم پہ فوکسڈ ہو کے کام کرتا ہے نا، صحیح. اور ہم دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ پنگ ہو رہی ہے واٹس ایپ کی، ہم ویڈیو بھی چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے. کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو دیکھنا ان فیکٹ اوبیسٹی کی ون آف دا ریزنز ہے، کہ ہمارے جو برین کو سگنلز جو ہمارا اسٹمک دیتا ہے کہ آئی ایم فل رائٹ ناؤ، اٹ گیٹس ڈیلیڈ بائی 15 منٹس اگر ہم کھانے کے ساتھ بزی ہیں. اچھا. یہ سر آپ کھانا تو چھوڑے، واش روم میں کموڈ پہ بیٹھے ہوئے، بالکل وہاں پہ بھی چل رہا ہے نیچے معاملہ. جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو، نکلو یار. یہ وہاں پہ بھی آپ بعض اوقات ویڈیو آپ کو اچھی لگ گئی اور کموڈ پہ اتنی دیر بیٹھ گئے. آپ دیکھیں نا انسان ایکسٹرا ٹائم وہاں پہ گزار رہا ہے. اور یقیناً دس ہیپنز کہ شیاطین جہاں جگہ موجود ہیں جہاں پہ بس صرف حاجت کے لیے جانا چاہیے تھا، لوگ فون کے بغیر واش روم جانا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ میں اگر واش روم چلا جاؤں اور فون میں رہ جائے تو وہ کہتا ہے بس میں اٹھوں کس طرح فون لے کے دوبارہ آ جاؤں. طریقے سے واقعی ایسی ہے. بالکل واقعی ایسی ہے. وہ ڈبل کے معاملات تو ہو ہی نہیں سکتے بغیر فون کے. ڈبل کے معاملات، ڈبل جو، اچھا ٹھیک ہے. صحیح. اچھا گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ ماشاء اللہ اس طرف آئے؟ اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں ان کا بھی بتائیں. گھر والوں میں کتنی دینی رغبتیں تھیں؟ اور وہ ایک بھوک، وہ کہتے ہیں نا بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ انہیں کہتے ہو، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہو. بچہ دیکھ کے آپ کی چیزوں کو پک اینڈ چوز کرتا ہے. تو آپ کے گھر میں کیا معاملات تھے آپ کے؟ دیکھیے ہمارا جو گھر تھا الحمدللہ بہت بہتر، بہت سے بہتر. بٹ یہ کہ ٹریڈیشنل مسلمس تھے ہم لوگ. صحیح. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شناختی کارڈ کے مسلم. شناختی کارڈ کے مسلم. آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بعد.
ہاں ایسے ٹھیک ہے یعنی چل رہا ہے دین اور دنیا کو نہ چھوڑو, اور ایک عجیب سی مطلب شادی میں ساری بے حیائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور رخصتی قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے, اور پیچھے بعض اوقات وہ بابل کی دعائیں اور گانے بھی چل رہے ہیں اور پیچھے ڈھول اور توتیاں چل رہی ہیں, وہ بھی سب کچھ چل رہا ہے. اور عجیب ہم تو وہ لوگ ہیں جو امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈتے ہیں. تو ایک ٹریڈیشنل کلچر تھا, پیرنٹس ور آلویز سپورٹیو. اچھا میرے والد صاحب نے مجھ پہ کبھی بھی نا زور زبردستی نہیں کی تھی کہ نماز پڑھو, یا اسٹرکٹنیس کبھی نہیں کی تھی. صحیح. اور وہ بھی بہت زیادہ پریکٹسنگ اس سے نہیں تھے. صحیح. تو گھر کا ماحول دیندار اتنا نہیں تھا, یعنی جو آج کل پاکستانی جو میوزک چل رہا ہے, ناچ گانا سب چلتا تھا, لیکن نمازیں بھی پڑھنا, قرآن بھی ختم کرنا, جو روایتی ایک ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن بھی ختم کرنا ہے اور تراویح پہ جا رہے ہیں. جب میں دین کی طرف آیا تو تھوڑا سا مدر نے ریٹیلیٹ کیا کہ تم کیا بھائی جان, ہاں یہ مولوی اور کیا داڑھی, تمہیں دیکھ کے ذرا تھوڑا سا خوف آتا ہے, تھوڑا سیٹ کرو ذرا اس کو. صحیح. تھوڑا سا نا, اچھا اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے اماں سے کہا, بڑے پیار محبت سے, میرا اماں سے بڑا پیار ہے, میں نے کہا اماں جی یہ تو کٹ جائے گی بٹ یہ نہیں کٹے گی. واہ. تو میں نے کہا یہ بات آپ نے شاید پھر سن رکھی ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ ماں باپ کا حکم فوقیت نہیں دیتا. بالکل صحیح ان کو بے شک عزت آپ احترام ایک اپنی جگہ, لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں وہاں پہ پھر زیرو سے ہم نے ہر حکم ماننا ہے جی, بٹ جہاں پہ اللہ کے خلاف ہو نا, رسول کے خلاف ہو. تو حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی کی جا رہی ہو. بے شک. واہ. تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہو, لیکن اس میں کرنا کیا ہے کہ وہ صاحب فی دنیا معروف, آپ اخلاق کردار کی ایکسیلنس ایپیٹمی, ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. لیکن ان کو تو میں نے بڑے پیار محبت سے کہا. تو یعنی ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا یوزلی کہتے ہیں کہ یار اس کو شیو کرو, ختم کرو. تو یعنی ایک انسان سوچتا ہے کہ جب میں ٹام کروز کی سنت پہ عمل کر رہا تھا یا بریڈ پیٹ کی سنت پہ عمل کر رہا تھا تو تب میں بڑا سونا منڈا تھا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو تب جو ہے وہ خوف آ رہا ہے. تو ہمارے ٹرینڈس بدل گئے ہیں, لیکن الحمدللہ پیرنٹس ویری سپورٹیو. شروع میں نے تھوڑی سی غلطیاں کی کہ میں نے فتوے لگانا شروع کر دیے, میوزک نہیں, ٹی وی ہٹائیں, یہ وہ سارا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اگر آپ دین پہ آ رہے ہیں اور پیرنٹس ابھی تک نہیں ہیں تو کردار سے دعوت دیں, انہیں خدمت کر کے دعوت دیں. جو بندہ دین پہ آنے کے بعد پیرنٹس کا ہارش ہو گیا یا پیرنٹس کا ریلیشن شپ اس کا ختم ہوا یا ٹوٹا ہے نا, وہ دین پہ نہیں آیا ابھی تک. صحیح بتاؤں آپ کو. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. واہ. ہمارا دین تو اخلاق اور کردار کو بہتر کرنا سکھاتا ہے. سو میں نے پھر کیا کیا, زپ مائی لپس, اور میری والدہ کو پاؤں پہ لوشن لگوانے کا بڑا شوق تھا کیونکہ ڈرائی رہتے ہیں. تو وہ جو ہاؤس ہیلپ تھی ان کو کہتی تھی کہ آپ لگا دو روزانہ رات کو, تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا آج کے بعد تم نے نہیں لگانا, والدہ جب بلائیں گے تو میں جاؤں گا. تو جب والدہ نے میرے میں یہ چینج دیکھا کہ جو شخص ساری رات گھر نہیں آتا تھا اور جس کے جو ہے نا لائف واز آل اوور دا پلیس, اور وہ ہمیں ٹائم دے رہا ہے, گھر کے کام آ رہا ہے اور میرے پاؤں پہ لوشن لگا رہا ہے. تو جب مجھے کہا یہ کیا چیز ہے جس نے اس کو آپ نے صحیح ریپرزنٹیشن کی. بالکل, کہ جس سے ان کو یہ لگا اگر آپ دنیاوی کاموں میں پورے رہتے اور وہی معاملات رکھتے جو پہلے تھے تو شاید آپ کی فیملی کہتی کیا فرق ہے یار, نتھنگ چینج. یہ چیز ہے بہت ضروری ہے, ذمہ داری بھی ہے. تو اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز. ہاں, ہمیں نا اسلام کو عمل نہیں کرنا آیا اس پہ. اچھا اس ٹائم پاکستان میں بہت انٹالرنس ہے فرقہ واریت کے حساب سے, مسلکی نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. مطلب ہے مسجد نبوی اور حرم میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے نماز کے ٹائم پہ, اور ایک دوسرے سے نفرتیں, سلام کا جواب نہ دینا. کیا کہیں گے؟ یہ بڑا دکھی ایک آپ نے نا ایک بہت بڑا کینسر امت کا جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اصل میں نا یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ تین ذرا زیادہ یہاں زیادہ کینسر ہی پھیلا ہوا ہے. زیادہ پھیلا. بالکل. اصل میں زیادہ بھی ایک چیز یاد رکھیں, کچھ ہوتے ہیں جو اسلام کے اصول اور عقائد ہوتے ہیں, بڑے بڑے معاملات, اللہ کی ایگزسٹنس پہ, اللہ کے اسماء و صفات پہ, ان پہ تو انسان کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے.
لیکن کچھ ہوتے ہیں فروعی معاملات جن کو فقہی معاملات کہتے ہیں. ہاتھ یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے. انسان اس میں بے حد کوشش کرے صحیح قرآن اور صحیح حدیث کی نالج میں صحابہ کی فہم پہ وہ چیز سیکھے، اور پیروں کو، بابوں کو، کہانیوں کو اس میں نہ فالو کرے. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھے نا. لیکن یہ چیزیں جنت جہنم کا باعث نہیں ہے. یہ چیزیں بہت بیسک میٹرز ہیں. جو شخص ہاتھ یہاں پڑھ کے رکھ رہا ہے، یہاں پڑھا یا چھوڑ رہا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے. بالکل ہم سمجھتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ فروعی معاملات ہیں. اصول اور عقیدے کو ہم نے فروع کا درجہ دے دیا ہے، یعنی فقہ کا، اور فقہ کو ہم عقیدے اصول کی امپورٹنس پہ لے کے ہیں. یعنی سارے دن لڑائی بحثیں، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، رشتہ دار. کیوں؟ کیونکہ ایک رفع الدین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ اپنی ریسرچ کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کی نبی کی سنت کیا تھی، آتھینٹک اس پہ نالج، صحابہ کا عمل کیا تھا، بیکاز دے ور دا فرسٹ ہینڈ اسٹوڈنٹس آف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی ریسرچ کر کے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. بٹ ڈونٹ ہیٹ اینی ون کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے. اور صرف کفر تو لوٹتا ہے. آپ کسی کو کافر نہیں بول سکتے. آپ سامنے بندے کے کلمے کا پروٹوکول تو دیں گے اسے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. بالکل. اور وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. اگر ایک انسان کسی فقہی دلیل کی وجہ سے کوئی ایک فقہ فالو کر رہا ہے، تو ہمیں اسے اختلاف کے ساتھ ساتھ محبت کرنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن محبت نہیں چھوٹتی نا. صحیح. تو کسی کو حقیر جاننا یا گمراہ سمجھنا یہ بہت بری چیز ہے. تو کر رہے ہیں کیا؟ نمبر 1، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. قرآن پڑھیں، خود سے پڑھیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، منع کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن پڑھیں، قرآن سے ترجمے اپنے ہدایت دیں. میں اس چیز پہ ایک بات بولتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے دنیاوی معاملات میں جھنڈے گاڑ دیے. ہم ایسٹروناٹ بن گئے، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. نہیں سمجھ آ رہا تو ہمیں قرآن مجید سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں، سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. آج کے دور میں محدثین نے کتنا کام کیا ہے. اور آپ قرآن مجید پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. لیکن جب آپ کا ایک ویژن ہی نہیں ہے تو پھر چیزوں کا آپ سہارا لیتے ہو. نہیں پڑھنا نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ہے، یہ بالکل. اصل میں نا قرآن کو پڑھ کے اپنے مفتی نہیں بن جانا. کہ آپ نے جو ہے نا فتوے لگانے ہیں، وہ گمراہ. اپنی اصلاح کے لیے قرآن پڑھنا ہے. ہاں، کوئی فقہی مسائل سمجھنے ہیں تو ہمارے پاس اسکالرس اور علماء ہیں. دیکھیں، ہمارا تو میں ایک فون لینا ہوں نا، میں اس پہ 10 ٹیوٹوریلز دیکھتا ہوں. ایم کے PhD ہے، کیا کچھ ہے، ان کو دیکھتا ہوں میں کیا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایسا کیوں ہے کہ مجھے ایک میسج آ جائے کہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو ورنہ آج رات بری خبر ملے گی، اور میں آگے بھیجنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ نماز پڑھنے کے بعد نماز فولڈ کر دیتے ہیں. کم علمی. اب آپ یہ دیکھیں، وہ میں ابھی مکہ میں تھا تو غار ثور پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا. الحمدللہ. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کیا کہ وہ بھی چڑھے تھے. ظاہر ہے ہم تو ان میں سے ہیں کہ کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے گزر ہوا ہے تو وہ جگہ کو بھی دیکھتے ہیں اور بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں. تو ایک شخص ملا مجھے، وہ بولا یار یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ وہاں نفل پڑھ لیں آپ. میں نے کہا بھائی، یہ نہ نماز میں فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے. یہ نوافل ہے، آپ اس میں منع کیوں کر رہے ہیں؟ نماز تو کہیں بھی. اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا. کتنی فرض نمازیں بھی پڑھی ہوں گی یقیناً وہاں پہ. تو اس طریقے کا بھی لوگوں کا عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے، جو کم علمی جسے کہتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی. اچھا، اس میں نا بیلنس میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز ہی ناجائز ہے اور ہر چیز ہی حرام ہے. اور ایک یہ ہے کہ یار، یعنی فار ایگزامپل دھاگے باندھ لو اس درخت سے جہاں اللہ کی مینے سے ٹچ کیا، وہاں قبر بنا لو، بڑے بڑے مزار بنا لو. ایکسٹریم ہے، بیچ کا راستہ اختیار کریں. ایکسٹریم ہے یہ رویہ، بیچ کا راستہ. اب جیسے کچھ لوگ جا کے چومنے چاٹنے بھی لگ جاتے ہیں. اور جہاں تک اجازت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں حکم ادب پہ فوقیت ہے نا حکم کی. تو حکم جہاں جیسے حجر اسود کو چومنے کی اجازت ہے، اس کو تو لوگ رش میں ایک دوسرے کے دھکے مکے کھا کے بھی چوم رہے. یہ تو ہے، ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم بھی. لیکن اب جیسے ایک وہ مسجد نبوی کے باہر ایک سعودی گورنمنٹ نے کوئی وہ چیز لگائی ہے، ابھی بن کے آئی ہے کسی کارخانے سے، اور وہ لگائی ہے، اسے بھی لوگ چوم رہے ہیں. بالکل محبت ہوگی، لیکن یہ طریقہ کار پھر پیچھے سے وہ
شرطیں روکتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ کیا کر رہے ہو, دیواروں کو اور یہ لکھ دیتے ہیں, نام لکھ دینا. اور میں نے دیکھا غار ثور میں وہ نام لکھے ہوئے بھائی سب کے, ملتان سے سجاد اور یہ, تو وہ میں یہاں آیا ہوں میری مغفرت ہو جائے آمین, اس طریقے کے. عجیب و غریب, یہ کم علمی یہ چیز تو ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول بھی فرمائے, آمین, اور آپ کو بہترین جزائے خیر دے. حدیث میں آتا ہے جو عمرے اور 2 عمروں کے بیچ میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ. تو لوگ نا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, کچھ خواتین کو اسپیسیفکلی کعبہ میں, کعبہ کے نیچے بیٹھے ہوئے اور دعائیں کر رہے ہیں اور بلیڈ لیا ہوا ہے اور اسے کپڑے کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم یہ برکت والا کپڑا لے کے جائیں گے. استغفر اللہ, یہ چوری کے زمرے میں, یہ چوری ہے, اور یہ چوری کے زمرے میں آئے گا. یار آپ چوری کر رہے ہو, اور آپ ایک گورنمنٹ کی بھی چوری کر رہے ہو, وہاں کی گورنمنٹ لاس توڑ رہے ہو آپ, پھر اس کے بعد آپ کعبہ کے کپڑے کو, یعنی وہ آپ جو ہے نا اس کو کٹ کر رہے ہو, سطر کی وہ جو اس میں ایڈ کر رہے ہو, کسوا کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں آپ, اور پھر اس کے بعد وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں دھاگا نکالنے کے چیز ہے. ایون میں تو جانتا ہوں ایک شخص کو, ان کے کوئی ریلیٹیو فوت ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ میں کعبہ سے نا یہ کپڑے کاٹ کے لایا تھا, یہ ان کی آنکھوں پہ رکھ دینا. جو جن سے کہا نا وہ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا اما جی جب عمل نہیں کیا نا تو پھر یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا کہنے بھائی, اور اگر عمل ہے تو یہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے برکت دیں گے. واہ واہ, عمل تو پہلے ہے, عمل تو پہلے ہے, عمل کے بعد ہی سب چیزیں, یہ برکتیں ہیں لیکن عمل کے بعد, عمل تو پہلے ہے. واہ واہ. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو مختلف کتابیں ہیں نا احادیث کی, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, ماشاء اللہ پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا میں, بٹ پاکستان انڈیا میں نا ایک کتاب ہے سنن سنائی, اس کو وہ بڑی سنی باتوں پہ ہاں یہ زیادہ بکری ہے بکھری ہے, اور یہ زیادہ چل رہی ہے سنن سنائی. کیا اچھا اضافہ کیا بھائی آج آپ نے. جو ہے نا گاڑی کے ماشاء اللہ 70 لاکھ کی گاڑی لی ہے, ہاں, اوپر اپنے چہرے مبارک سے جوتا مبارک لٹکا دیا ہے, اور پیچھے کالا کپڑا لٹکا دیا ہے کہ مجھے نظر سے بچائے گا, یا کالی بلی گزر گئی تو یہ راستہ اب شگن ہے, ہندوانی رسم ہے, اب ہم یہاں سے نہیں گزریں گے. یا ایون نماز میں جائے نماز فولڈ کر دی کہ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, تو اس کو پڑھنے دیں, بالکل وہ بھی مسلمان ہوگا. اچھا, یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو کب ڈالی؟ یوٹیوب آپ لوگوں کی اس ٹائم بیک بون ہے, آپ لوگوں کی سورس آف فیم یوٹیوب کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میں بھی آپ کو وہیں سے جانتا ہوں, اور یقیناً لاکھوں لوگ, میری آڈینس بھی وہیں سے جانتی ہوگی. تو یوٹیوب کا کب خیال آیا, اور یوتھ کلب کو بھی اسی پہ بتائیے گا, یوتھ کلب کا کب خیال آیا آپ کو, اور یوٹیوب مونیٹائز ہے آپ کا یا نہیں؟ اچھا, اسلام میں نا ویسے فیم کو ناپسند کیا گیا ہے, فیم کو ناپسند کیا, یعنی a person wanting fame for himself, کہ میں فیم چاہوں کہ میں فیمس ہو جاؤں, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو بلکہ اور ایک معزز ہوتا ہے بندہ جو کہ معزز ہے, لوگ جانتے ہیں کہ معزز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل, وہ جان الگ چیز. اللہ تعالیٰ اگر عطا کر دے تو اللہ کا فضل ہے, اور لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. اور اگر کوئی یہ جان بوجھ کے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں فیم کے لیے, وہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل, اسپیشلی اسلام کو وہ کرتے ہوئے. بالکل. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یحب المومن التقی الخفی, اللہ اس مومن سے پیار کرتے ہیں جو تقوی والا ہو اور چھپا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی میں کروں گا. ہم الحمدللہ دعوت کا کام چل رہا تھا, یوتھ میں لیکچرز کرنا, ان کو ملنا, اور 1-to-1 دعوت جو ہم کرتے تھے بیفور یوٹیوب اینڈ بیفور فیس بک اور سوشل میڈیا. تو ہماری پوسٹنگ یعنی ایڈورٹائزمنٹ پوسٹرز کی, ایونٹس کی سب چل رہی ہوتی تھی یوٹیوب اور فیس بک پہ. تو میرے ایک بھائی ہیں علی تشام, جو ولاگر بھی ہیں, علی ای کے نام سے. اچھا, میڈیا والے ہیں, علی ای جی, دیکھیں میڈیا ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, انہوں نے مجھے بتایا بغیر میرا فیس بک پیج بنا دیا. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ بس آپ چھوڑیں اس کو. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ہی اس کو دیکھیں جو کرنا ہے آپ نے اس کا. میں بڑا خلاف تھا کہ نہیں, میں ریڈی نہیں ہوں ایک فیس بک پیج کے لیے, مجھے بہت اپنی اصلاح کرنی ہے ابھی اور سب کچھ. خیر وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے نا مجھے اس کے ایڈمن شپ رائٹس نہیں دیے, کیونکہ ان کو پتا تھا اگر وہ مجھے دے دیتے نا میں اس کو فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چھپے ہوئے کام کریں. اور نہیں, ویسے بردر یہ ضرورت بھی ہے اس ٹائم, یہ ضرورت ہے. اصل میں بات اگر تبلیغ کی ہے, نیت ہے نا, نیت ہے تبلیغ کی ہے, اور آگے سے آگے بات پہنچانی ہے.
تو پھر ضروری ہے. اس ٹائم تو آڈینس وہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ سے سوچا تھا اس ٹائم پہ شاید میں ٹھیک تھا, لیکن ابھی اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ مجھے یوٹیوب کا چینل بنانا چاہیے یا نہیں, میں کہتا ہوں اپنی نیت صاف رکھو اور لازمی بناؤ. واہ. اور یہ تو ٹولز ہے نا, اور مسلمان کو یہ یوز کرنے چاہیے. لیکن ہر ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی ہے. اگر اس ٹائم کفار اس پہ ایکٹیو ہیں, یہودی ایکٹیو ہیں, نان مسلم ایکٹیو ہیں, وائی ناٹ مسلمان. بالکل. تو خیر وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا, میں نے کہا اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. تو فیس بک انہوں نے بنایا. اب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب جو آپ نے اسکالرس کے نام لیے, اب میں لیٹ سپوز ان کو دیکھنا چاہوں, میں کہاں دیکھوں گا؟ بالکل, اگر یوٹیوب نہ ہو یا یہ میں وہیں دیکھوں گا. اب تو وہ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ دنیا میں ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں. ان کو کہاں دیکھوں؟ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچرز کی بات ہوئی, ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ, تو وہیں پہ دیکھیں گے. اور یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. جی دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں اگر صحابہ صدقہ جاری ہے. بالکل. واہ واہ واہ. اگر صحابہ ہوتے نا اس دور میں, ہاں, تو ایز اے اسٹریٹجی ٹو پروپیگیٹ دین وہ بھی یوٹیوب چینلز بناتے ہیں. 100% انہوں نے اپنے حساب سے اس زمانے کی چیزوں کی وسائل یوز کیے یقیناً. تو آج ظاہر 100%. ایون نور علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ یار میں نے ان کو پکارا ہے صبح شام, پرائیویٹلی پبلکلی, اونچی آواز میں آہستہ آواز میں. تو اس میں علماء شرح بیان کرتے ہیں کہ دین کا کام پھیلانے کے لیے یو ہیو ٹو یوز اینی مینس پاسبل. واہ. چاہے کیسٹس ہیں, سیڈیز ہیں, یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, انسٹاگرام اسٹوریز ہیں, یہ یوز کریں, بس انٹینشن پیوریفائی ہو. صحیح. تو خیر انہوں نے بنا دیا. اور وہ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو وہ فون سے نا لائیو چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں کہتا یار نہ کرو یہ. خیر وہ الحمد للہ اچھا ڈیسیژن تھا وہ. تو میں نے 2019 میں یوٹیوب کا چینل میرا بنا, 19 کے تقریباً اینڈ میں. مونیٹائز ہے. مونیٹائزیشن ہم اس کو پہلے بالکل ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, اور ہم نے آج تک مونیٹائز کچھ بھی نہیں کیا تھا. وہ اس لیے ہے کہ آپ اگر پردے پہ بات کر رہے ہیں اور ایک بےہودہ ایڈ آ جائے جس میں بے پردگی ہے, تو وہ بات میں وزن ہی نہیں ہے, بات جامع ہی نہیں ہے, وزن ہی نہیں ہے, باعمل ہی نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ یقیناً اس کو, لیکن اس میں فلٹر کا آپشن ہے کہ آپ, کیونکہ یہ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامک کانٹینٹ میں یہ چیزیں آپ فلٹر کر سکتے ہیں. اصل میں یوٹیوب کی پالیسی ریسنٹلی چینج ہوئی ہے. پہلے تھا کہ جو مونیٹائز کرے گا اس پہ ایڈس چلیں گے, اور جو مونیٹائز نہیں کرے گا اس پہ ایڈس نہیں چلیں گے. تو ہم نے 100% مونیٹائزیشن آف رکھی, اور ہم نے کہا نا پیسہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اپنا کام کریں. انہوں نے زبردستی چلا دیا. ابھی پالیسی یہ ہے کہ تم چاہے مونیٹائز کرو یا نہ کرو, ہم چلائیں گے, ہم تمہارے پہ ایڈس چلائیں گے. انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے نا, انہیں کیونکہ اس کو فائدہ نہیں, اور اس پہ 10 ملین بھی ویوز آ جائیں وہ یوٹیوب کو فائدہ نہیں ہے اگر اس پہ ایڈورٹائزر نہیں آ رہا. جی, ایٹ دی اینڈ تو ریونیو ہے نا. جی, تو ان کے لیے سب مایا ہے. بالکل. تو وہ ان کے لیے امپورٹنٹ تھا, ہمارے لیے نہیں تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا نا ہماری ویڈیوز پہ ویسی ایڈس چل رہے ہیں, تو پھر ہم نے 1-2 چینلز کو ایز اے ٹیسٹ پروجیکٹ مونیٹائز کیا ہے کہ اس کی جو انکم آئے گی وہ واپس ہم دعوت کام میں انویسٹ کریں گے. اینڈ لیٹس سی انشاءاللہ, کیونکہ اس پہ علماء کے فتویٰ موجود ہیں, کچھ کہتے ہیں جائز ہے, تو لیکن ہمارے سارے چینلز مونیٹائز نہیں ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. آپ خوشبو بھی آپ کے پاس سے آ رہی ہے, آپ نے پرفیوم لگایا ہوا ہے, عطر لگایا ہوا ہے؟ میں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے. پرفیوم. آج میں آپ کو ایک بہترین سا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, جزاک اللہ. مسکل محل کا. اچھا ماشاء اللہ. یہ 2 پروڈکٹ ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ لیں, اور ان میں سے کوئی ایک چیک بھی کریں. اچھا ٹھیک ہے, ان میں سے ایک چیک بھی کریں. چلیں میں آپ کے سامنے. یہ مسکل محل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے عطر میں. 50 سال سے زائد ان کو ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عطر کے کاموں میں لوگ پرفیوم میں زیادہ گھس گئے, عطر پیچھے ہو گیا. عطر سنت بھی ہے لگانا. بالکل, پرفیوم لگانا بالکل سنت ہے. جی جی. اور یہ بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. آپ یہ دیکھیے, ان کی بڑی پریمیم کوالٹی ہے, اور یہ بڑے مناسب پیسوں میں یہ لوگ بڑا اچھا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور لوگوں کو نا پرفیوم یہ عطر لگانے بھی نہیں آتے. عطر لگانے چاہیے پلس پوائنٹس پہ. صحیح. یہ جو جگہ ہیں, یہ جو کان کے پیچھے جو جگہ ہیں, صحیح لگا کے دکھائیے. میرے خیر یہاں پہ ابھی وہ ہے, ایک ہاتھ میرا وہ ہینڈی کیپڈ ہے, لیکن فار ایگزامپل اس کو ایسے کر کے یہ کان کے پیچھے لگا لیا, بیکاز وین برادرز ہگ یو تو ان کو خوشبو آئے. حضرت عائشہ تو صدقہ دینے سے پہلے اس درہم یا دینار پہ خوشبو لگاتی تھیں اور پھر دیتی تھیں. تو بریرہ نے ان سے پوچھا, جو ان کی غلام تھیں, کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ایک تو صدقہ بھی ہو جائے گا, اور دوسرا جب کوئی مسلمان خوشبو سونگے گا تو یعنی سب سے بہترین عمل یہ ہے اپنے پاس کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو ڈالنا. ٹھیک. اگر وہ خوشبو سونگے گا اس کے دل میں خوشی آئے گی. اور سرور تدخل علی المؤمن, بہترین عمل ہے کسی مسلمان کو اچھی فریگنس ہے, اچھی خوشی مل جائے اس کو.
سو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ایون 1/3 بھی اپنا پیسہ لگایا جائے نا خوشبو پہ خرچ کیا جائے, اس میں اسراف نہیں ہے, اسراف نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ بڑے بیڈ مینرز بھی ہیں. ویری نائس ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار دی گفٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ بڑا بیڈ مینرز بھی ہیں, آپ بہت اچھی اچھی بھی باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ اچھا ہے, ہر چیز محفل بہت اچھی ہے, اور آپ کے پاس سے بدبو آ جائے, ہلکی سی بندہ بولتا ہے یہ کیا ہے, تو یہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل, اس میں آپ نے پھر ایک اسلام کے بڑے اہم پوائنٹ کو آپ نے اوائڈ کیا, درگزر کیا, تو اس چیز پہ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ میرے لیے خوشبو کو محبوب بنا دیا گیا ہے. واہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت لیوش کلودنگ پسند نہیں کرتے تھے, صحیح, کپڑے سمپل ہیں, ایون پیبند لگے ہوئے ہیں, بٹ ہی یوزڈ ٹو اسمیل لائک $1 million. ان سے جو خوشبو آتی تھی نا کمال کی, وہ تو خوشبو کے تو محتاج ہی نہیں تھے, ان کے تو پسینے میں خوشبو ہوتی تھی. تو سبحان اللہ, امہات المومنین میں سے ان کے نا جب اللہ کے سویا کرتے تھے تو کچھ امہات المومنین ان کے نا پسینے کو جمع کر لیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پسینے کے ساتھ ماسک کو اکٹھا کرتے تھے تو وہ ایسی خوشبو پروڈیوس کرتا تھا کہ آج تک ایسی خوشبو نہیں. اچھا بردر, ایک لڈو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. شادی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو شادی پہ آئے, شادی پسند کی تھی, لو میرج یا ارینج میرج, فیملی نے پھنسایا یا خود پھنسے, کوئی کالج والج کے باہر کوئی معاملات تو نہیں تھا اس وقت کھڑے ہونا, آج بھابھی آ رہی ہے, وہی آج ہماری بھابھی ہیں, کیا تھا؟ جب میں دین پہ تھا تو بہت سارے ایک خواتین میں رہنے کی عادت تھی. جب میں دین میں آیا تو میں نے سب ریلیشن شپس چھوڑ دیا. صحیح ہے. تو ریلیشن تھے آپ کے؟ ریلیشن شپس پہلے تھے, ٹھیک ہے, پہلے سے, ٹھیک ہے, وہ جو چل رہے ہوتے ہیں ایک نارمل. صحیح, بالکل. تو وہ سب میں نے چھوڑ دیے, ترک کر دیے. تو سب نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, یہ وہ کوئی بات, چلو بہن بھائی بن جاتے ہیں, چلیں دوست بن جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ناٹ ایٹ آل. جسے میں کروں گا میں نکاح کی کروں گا انشاءاللہ, اور شرعی طریقے سے. صحیح. تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ میرے لیے اسلام آباد میں رہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, یا تو میں کہیں چلا جاؤں سعودی عرب وغیرہ اور وہاں پہ ٹائم گزاروں علم کے لیے, ورنہ اگر اسلام آباد میں اور یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو یہ بڑا فتنہ ہے, تو میری پلیز آپ شادی کریں. الحمد للہ. فتنہ عربی والا یا پنجابی والا؟ عربی والا. عربی والا. سو الحمد للہ میری شادی 100% ارینجڈ ہے, اور میں نے استخارہ کیا تھا, استخارہ بہت اچھا پازیٹیو رزلٹ آیا تھا. صحیح. انفیکٹ میں نے اپنی وائف کو فرسٹ ٹائم پتہ کب دیکھا؟ نکاح کے بعد میرے لاؤنج میں. نکاح کے بعد دس از دا فرسٹ ٹائم وین آئی سو مائی وائف. اور میری جو فرسٹ ملاقات یعنی فرسٹ سلام میں نے کب کیا تھا؟ نکاح کے بعد مسجد کے باہر, مسجد میں نکاح پڑھا تھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی ہے, میری بہن کو لے کے آئی ہیں, تو میں نے ان کو فرسٹ ٹائم السلام علیکم کیا. انہوں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھا یا آپ؟ انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. اس وقت فیمس نہیں تھے آپ؟ اس ٹائم بالکل نہیں تھے, یوتھ کلب وغیرہ بالکل نہیں تھے. اور الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت دی ہے اس رشتے میں. سو نکاح میں سمجھتا ہوں بہت پیارا رشتہ ہے, بہت امیزنگ ایک لائف اسٹائل ہے. جو انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور ایک حلال گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کی لائف جینا چاہتا ہے, واہ 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 واہ, اس کے لیے نکاح بہت امیزنگ چیز ہے. یار آج کل شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان بنا دیا ہے. 500 روپے کے اندر آپ زنا کر سکتے ہیں, اور شادی کے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا, جب تک بڑا کوئی شادی ہال بینکویٹ نہیں ہوگا, کوئی میں لیموزین میں مرسڈیز میں انٹری نہیں کروں گا, اور کوئی 500-600 لوگوں کو ذرا اعلیٰ قسم کے پکوان نہ کھلا دوں, تب تک شادی مکمل ہی نہیں ہے. اور پیرنٹس بھی بچے کو نا یہ پریفر کر لیتے ہیں کہ تم بے شک بیٹا حرام کرو, ریلیشن شپ ہے. میں بہت سے پیرنٹس جانتا ہوں جن کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی ریلیشن شپ میں ہے, لیکن بچے کہتے ہیں اما ابا نکاح کر دیں. کہتے ہیں جب تو پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا نا تب نکاح کریں گے. یعنی حرام پریفر کر رہے ہیں لیکن نکاح پہ نہیں آتے جب تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤ گے. اور سب سے بہترین ولیمہ وہی ہے جو سب سے سادہ ہو, آسان ہو. سب سے کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے. ولیمے میں آپ مسجد میں کریں سادے طریقے سے, آپ 1000 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مقصد وہ نہیں ہے. لیکن آج کل ایک طوفان بدتمیزی چلی ہوئی ہے. ولیمہ تو ہوتا ہے, ولیمہ سنا ہوگا آپ نے, ایک چیز نہیں ہے شلیمہ. اچھا, شلیمہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں, آپ نے مہندی شاید سنی ہو. جی جی. ایک چیز اور ہے یہ شہندی.
اللہ اکبر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ کراچی میں فرسٹ ہینڈ نالج ہے مجھے. اچھا, یہ تقریباً پورے پاکستان میں بدتمیزی چل رہی ہے, اس کو میں بدتمیزی کہوں گا. ٹھیک ہے. اسراف, بے پردگی, ناچ گانا, ایک دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا سویلائز طریقے سے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ بیسکلی شلیمہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے آدھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لڑکے والے آدھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں. شہندی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے آدھے آدھے کنٹریبیوٹ کر کے ایک ایونٹ اور بنا لیتے ہیں کہ یار یہ ایک ایونٹ ہمارا شہندی ہے. میں خدا کی قسم بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے یار توہا بھائی, کہ ان کو میں تو کہتا ہوں ان کو لاؤ اور مارو کوٹو کی, تم لوگ کیا کرتے جا رہے ہو, اس پہ کچھ بولے لا یار. اچھا, ویسے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کلچرل کسی جگہ کی ہیں چیزیں جو ایگزسٹ پہلے سے کرتی تھیں اور اس میں غیر شرعی چیز نہیں ہے تو وہ تو الاؤڈ اور جائز ہے, بٹ جس میں فری مکسنگ, ناچ گانا, سب کچھ ہے, میوزک, اسراف انوالوڈ ہے. یعنی میں آج کل جس بچے کے پاس 5 لاکھ ہے نا وہ شادی پھر بھی نہیں کر سکتا. جب زنا آسان ہو شادی مشکل ہو گئی. صحابہ کے دور میں شادیاں آسان تھیں اور زنا بہت مشکل تھا. صحیح. سمپل ہونا یہ چاہیے کہ 2 فیملیز آئیں, نکاح ہو جائے, اس کے بعد ولیمہ استطاعت کے مطابق. اچھا, ولیمہ میں کھانا کھلانا یا ایک اچھا ولیمہ کرنا کسی صاحب استطاعت کے لیے ناجائز نہیں ہے, اپنی جیب دیکھتے ہوئے وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے اگر آسان ہے تو بالکل الاؤڈ ہے. بٹ یہ جو بےغیرتی اور دیوسیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں اپنی گھر والیوں کو تیار کر کے لے جانا اور ٹائٹ کلوتھس پہنے ہوئے ہیں اور ویٹرز اور رشتہ دار سب دیکھ رہے ہیں, سامنے ڈانس فلور لگا ڈانس کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ڈانس کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وائرل ہو جائے کسی طریقے سے. بےہودگی, کپڑے, ہر چیز. باپ بیٹھا ہوا ہے بغیرت بن کے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا تالیاں بجا رہے ہیں, دنیا سیٹیاں مار رہی ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں یار, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں جو ایک بابرکت رشتہ ہے اس کی شروعات یا بغیر گناہوں سے کریں, بس واہ 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 واہ, کیا اچھی بات دیں گے, کیا اچھی بات کی. کس طرح خیر آئے گی اور سکون آئے گا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مودۃ و رحمہ, وہ کس طرح آئے گی جب آپ نے شروعات ہی اللہ کی شدید نافرمانی سے کی ہے. سو یو کی ناٹ اسٹارٹ سم تھنگ حلال اینڈ تھنک کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی حرام آپ نے شروع کیا اور سوچا کہ اللہ اس کو حلال بنا کے بہترین چلا دے گا, اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آج کل ایک نقلی لوگ بہت چلے ہوئے ہیں تو بھائی, اڈاپٹڈ چیزوں کو نا کہ یار یہ برگر اور بڑی سوسائٹیز میں یہ چیز ہوتی ہے ہم بھی کرتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے نا, انفیریٹی کمپلیکس ہے. ہاں یہ تو کمپلیکس ہے, یہ تو خود احساس کمتری ہے, یہ آپ کے اندر احساس کمتری ہے. اگر آپ کسی بینکویٹ میں صرف اس وجہ سے شادی کر رہے ہو کہ یہاں پہ ایک نظام ہے اور برگرز شاید ہم بھی ایک لگیں کہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, تو آپ کے اندر احساس کمتری ہے. ادھار لے کے شادیاں کرنا اور ادھار پھر سالوں اتارتے پھرتے ہیں, اور پھر جو شادی ڈیٹ سے شروع ہو اور جو شادی ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نافرمان کرنے کے لیے شروع ہو. اور یہ نادر بھی لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے, لوگ ہی کہتے بھی جاتے ہیں یار کھانے میں نمک زیادہ تھا. ہاں بے شک ایسے جو ہے نا مزہ نہیں آیا جی, حالانکہ اس نے 50 لاکھ لگا دیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اصل چیز اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور ان لوگوں کو بلانا شادیوں میں جو کبھی زندگی میں سالوں نظر نہیں آتے. میں تو کہتا ہوں شادی میں اس کو بلاؤ جو جنازے میں آئے, اصل تو وہ بندہ ہے. اور غریبوں کو دعوت کیوں نہیں دیتے ہم؟ غریبوں کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ اپنے سیکورٹی گارڈ کو, اپنے جو ہاؤس ہیلپ آتی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے بینکویٹ سر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قمیض شلوار میں انٹری الاؤ نہیں ہے. بہت سے ریسٹورینٹس ایسے ہیں جو چپل سینڈلز میں وہ کہتے ہیں, اور قمیض شلوار کا ایک ٹپیکل وہ منع کر دیتے ہیں, اس سے ہمارا گراف گر رہا ہے. اور اس طریقے کی بھی سوچ رکھتے ہیں, وہ غریب ہی آتے ہیں لوگ اس میں تھوڑا سا کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا آڈ لگ رہا ہے, غریب ہی لگ رہا ہے. تو اس طریقے کے غریب تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے اچھے ولیمے میں غریب کو بٹھا دیں. اللہ اکبر. یہ بہت دیکھیں نا کتنا یہ ہمارے ہاں پیسہ ہر چیز بن گئی ہے. ہم شادی کرتے بھی پیسہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا ایک سوشل سٹیٹس بن جائے گا. ہمارے شادی میں سارے پولیٹیشینز بڑے بڑے لوگ امیر لوگ آنے چاہیے, کہیں غریب آ گیا تو کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے. جی. حالانکہ یہ چیز بالکل بھی اللہ کے وسلم تو غریبوں کو کھانا کھلانا ویسے بھی اور ہر کسی کو شامل کرنا, اس غریب کا دل بڑھ جاتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک بھائی بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ تو ہاں بھائی یقین جانے ایک وہ کوڑا اٹھانے والا ہمارے گھر میں آتا ہے,
تو کوئی اسے سلام نہیں کرتا, دور سے نا سب السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ایسے کر دیا. اور پروڈیوسر سے لوگ جھپی دے کے مل رہے ہوتے ہیں اور امیر لوگوں سے کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا ایسے اور میں نے ہاتھ آگے کر دیا اس کو. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھتا رہا ایسے اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں تحابی وہ یقین جانے وہ سر نیچے کر کے چلا گیا, اس نے مجھے ہاتھ پھر بھی نہیں دیا کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا اور یہ مجھ سے سلام کر لیا آج. یعنی میں یقین جانے جب میں نے سنا نا, میں گھر سے نکلا مسجد جا رہا تھا نماز کے لیے, تو ہمارے جو ہمارے چاچا ہیں وہ اکثر ان کے ہاتھ مٹی سے ہوتے ہیں, تو میں اسپیشلی ان کے پاس گیا ان کو سلام کرنے کے لیے. میں نے ہاتھ ملایا اور جھپی ڈالی. آپ یقین جانے ان کی جادو کی جھپی, جو مسکراہٹ تھی نا, میں نے آج تک ایسی مسکراہٹ کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھی کہ اس نے مجھے عزت دی ہے. میں اس کو $1,00,000 زکوٰۃ کا دے دوں نا, وہ اتنا شاید خوش نہ ہو جتنا رسپیکٹ اور محبت دینے سے انسان. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, اسکول اور کالجز کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نشہ بڑا یونیورسٹیز میں بڑا اس چیز کو کول سمجھا جا رہا ہے, جو نشہ کر رہے ہیں اور وہ مطلب ایک پورا گروپ بن جاتا ہے کہ آؤ ساتھ مل کے کرتے ہیں. پھر دین سے بھی دوری ہے, ایتھیسٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, یہ سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے اپنے کر رہے ہیں, اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ندبی گناہ ہمیشہ سے نا ایک ایگزسٹ کرتے تھے اور سنز ور آلویز اے ٹیبو, یعنی گناہوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا. لیکن آج 21 سینچری کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ گناہ عزت کا باعث بن گئے ہیں. کہ جو جتنا گناہ گار ہے, جو جتنا پارٹی اینیمل ہے, جو جتنا گناہوں میں بدماشی میں ان ہے, گرل فرینڈ زیادہ ہیں, اس کا اب اسٹیٹس اس کا اتنا ہی اوپر ہے دنیاوی اعتبار سے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں, آپ جو دوستوں گینگ ہے جس کی سب سے زیادہ گرل فرینڈز ہیں, جو سب سے زیادہ ریلیشن شپس میں ہے, اس کی سب سے زیادہ عزت ہے. اور کسی دوست کو پوچھا یار بات سن, تو بھی یونیورسٹی گریجویٹ کر رہا ہے, تو یونیورسٹی میں ہے, تو نے آج تک لڑکی کو ڈیٹ کیا ہے؟ اور وہ کہہ دے یار نہیں کیا میں نے, وہ کہتے ہیں پپو بچہ ہے, مذاق اڑائیں گے, ممی ڈیڈی ہے, کیا آؤ حکیم کے پاس چلو, اس طریقے کی بہت باتیں کہ تو جو ہے نا تو ویئرڈو ہے, نرڈ ہے, تجھے کیا پتا. اور خاتون کو بھی, حالانکہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا, قرآن کی آیات پہ عمل کیا. تو گناہ عزت کا باعث بنتے جا رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤ, یہ جو ایتھیزم اور یہ جو آئس, LSDs, اسٹرابیری اور جو سائیکیڈیلک ڈرگز ہیں, یہ لوگ جسٹ ٹو بی وتھ کول ایسوسیشن یہ شروع کرتے ہیں. ایتھیزم از بیکمنگ اے کول کانسیپٹ کہ میں رچرڈ ڈانکنس کو کوٹ کر لوں اور سیم ہیرس کو کوٹ کر لوں اور میں کہوں یار آئی ایم بینگ اسکیپٹیکل اباؤٹ ریلیجن, یہ کول کانسیپٹ بن گیا. حالانکہ اس سے بوگس فلاسفی کوئی نہیں ہے. صحیح. جو فلاسفی ویسٹ میں اٹھ کے مر جاتی ہے نا, ہم پاکستانی اس کو لیتے ہیں, ہم نا گدھ کی طرح ہیں, وہ جو اسکیونجرز ہیں. صحیح. کہ جو چیز وہاں اٹھ کے مر گئی, ہم کہتے ہیں یار بڑا کمال کا آئیڈیا, انٹلیکچوئل آئیڈیا آیا مجھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کول بن رہے ہیں. ایون جو شراب اور ویڈ تو پرانے نشے رہ گئے, اب تو LSDs اور سائیکیڈیلکس ہیں. LSD کیا ہے؟ یہ سائیکیڈیلک ڈرگز جس میں آئس, میتھ, اسٹرابیری, یہ سب جو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اور سب اس میں یوز پڑی ہوئی ہے. آپ یقین جانے بچی ہیں 12 سال کی ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. نہیں کریں جی. اور ان میں انوالو ہونے کے بعد 12 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں, پتہ ہے آپ کو. اچھا. اور ان کے پیرنٹس ان کو لے کے جاتے ہیں, اچھی تعلیم جو کہ دینی ہے بڑے بڑے اسکولز میں, تو لے کے جاتے ہیں ایبارشنس کے لیے. اور یہ حالات ہیں. یعنی ہم نے جب دین کو چھوڑا نا اور ویسٹ کو, یہ ماڈرنزم اور ہے, ہم ابھی یعنی ہم اچھے کیمراز اچھے سب, یہ ماڈرنزم ہے. لیکن ویسٹرنزم اور ہے کہ گورا جو کر رہا اس کے پیچھے پڑ جانا کہ بھائی جب تم ہمارے سب کچھ ہو. واہ واہ واہ. تو دین ماڈرنزم کو پروموٹ کرتا ہے. ہم یوتھ کلب میں بلیک میجک کیمرہ یوز کرتے ہیں, نیٹ فلکس کوالٹی کیمرہ ہماری پروڈکشن ہوتی ہے, بہت سب سے اچھی کوالٹی ہوتی ہے. بٹ ہم گورے کلچر سے انسپائرڈ نہیں ہیں کہ تم شراب پیو, تم زنا کرو, تم اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آؤ. میں یقین جانے میں بڑا حیران ہوا, میں کچھ دن پہلے اولڈ ہوم گیا, وہاں پہ لوگوں کو عید کا گفٹ تقسیم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان سے کھانا کھانے کے لیے, بزرگ لوگ تھے. یہ جانے پاکستان میں ماں باپ ایسے ہیں جس میں بچے, حالانکہ ہمارا پاکستانی کبھی کلچر تھا ہی نہیں ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے جانا, یہ ویسٹرن کلچر ہے بوڑھوں کو اولڈ فاسٹر ہوم میں چھوڑ کے جانا. بٹ ابھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن گیا ہے. تو ایک ان نے بتایا کہ میں نے کہا یار کاؤنسلنگ نہیں کرتے, جو بیٹا بیٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں ماں باپ کو, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں آپ؟ کہتے ہم بہت سمجھاتے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. تو ابھی ایک شخص آیا, کہتا ہے میری 14,000 کی جاب ہے, نہ میری بہن ہے نہ میرا بھائی ہے, والدہ میری وفات پا گئی ہیں, یہ بوڑھے والد صاحب ہیں,
جینون کیس ہے تو ان کو یہاں سنبھال لیں. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہ میں کیش اینڈ کیری میں سیلز مین جاب کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کو 14 نہیں بلکہ 16,000 دیں گے. صحیح. آپ کی ٹائمنگ وہاں 9 to 5 ہے, یہاں پہ آپ نے 9 to 3 کام کرنا ہے, بٹ آپ نے صرف اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کو ڈیل ہے, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. کہتا ہوں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہ. یعنی یہ کلچر کہ میں میری انڈیپینڈنس سیکریفائز نہ ہو, میرا می ٹائم سیکریفائز نہ ہو, جو قوم یہ کرنا شروع ہو جائے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب مسلمان زوال کا شکار ہونا تو جان لو کہ انہوں نے کفار کی کچھ عادات اور اصولوں کو اپنا لیا ہے, اور جب کفار ترقی کر رہے ہوں تو جان لو کہ انہوں نے کچھ اسلام کے اصولوں کو اپنا لیا ہے. کیا کہنا ہے بھائی, واہ واہ. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ رات 12 1 بجے تک ہماری جو ہے نا دکانیں کھلی ہوئی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اور وہاں پہ 7 بجے مارٹس بند ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو ملک اور جو قوم بجلی کے بحران سے گزر رہی ہو اس کو تو سن لائٹ کا میکسیمم بینیفٹ اٹھانا چاہیے اور مغرب کے بعد بند کر دینا چاہیے سب کچھ. کیا لاجک ہے بھائی, واہ واہ. لیکن وہ لوگ کفار جن کے یہاں بجلی کا بحران نہیں ہے وہ ہمارے اسلامک اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. ان کے یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں اپنے خطاب کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں. سو ہم نے نا دین کو اون نہیں کیا. اگر ہم آج بھی دین کو اون کر لینا اور اپنے دین کے بارے میں پراؤڈ فیل کریں, ہم پتہ کون ہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے خلیفۃ المسلمین اور بارش گزرے تو انہوں نے کہا کہ بارشوں کو حکم دیا کہ یہاں برسو, بٹ بارش نہیں برسے اور آگے چلے گئے. تو ہارون رشید نے کہا تم جہاں مرضی برسو نا, غلہ میرے پاس ہی آئے گا, میری سلطنت اتنی بڑی ہے. عمر بن خطاب کے دور میں آپ کو میں ایک بتاؤں, پرشین کنگز جو جن کے تخت اتنے ہیوج ہوتے تھے اور وہ جب اپنے تخت پہ جا کے بیٹھتے تھے تو ان کے سر کے اوپر 92 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اب 92 kg آف گولڈ کیسے ایک گردن اٹھا سکتی ہے؟ تو وہ چھت سے باریک لائن سے لٹک رہا ہوتا تھا, اور جب بیٹھتے تھے تو ویسے لگتا تھا کہ ان کے سر کے اوپر یہ 92 kgs آف گولڈ ہے. اچھا, اس کے سہارے لٹکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ گرینڈیوسٹی تھی ان کی. لوگ نظریں نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے اور وہ ایک ایک انگلی کے اشارے سے لوگوں کو قتل کرواتے تھے. تو جب مسلمانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا نا ان کا, تو وہ چینز میں بند کے مدینہ آ رہے تھے. تو عمر بن خطاب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا, تم وہاں تھے اور یہ مقام تھا دنیا کے سپر پاور, اور ہم عرب سے تم اس حالت میں ہو, کیا ہوا, کیسر و کسرا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے. اس پرشین کنگ نے کہا کہ جب ہمارا اور تمہارا مقابلہ تھا نا, مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا, پینٹس تھا ہمارے لیے, لیکن ہم رب العالمین سے کیسے لڑیں. کیا بات ہے. When the battle was between us and you, it was peanuts, it was easy. But how can we fight the one above the heavens? جب رب تمہارے ساتھ ہو گیا تو ہم رب کو تو شکست نہیں دے سکتے نا. اصل میں آج کرنے کا یہ کام ہے کہ رب کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے, اللہ کو اپنا اللہ کے لیے کمپرومائزز کرنے, اللہ کے لیے ہارم ریلیشن شپ, ڈرگ ایڈکشن, سگریٹ, گناہ چھوڑنے, اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح سے عزت دے گا انشاءاللہ واپس ہمیں. کیا بات ہے. کچھ پوڈ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں معزز خواتین و حضرات جسے ختم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ ان میں سے اس پوڈ کاسٹ کو صرف میں یہ کہوں گا کہ ہم یہاں پاز کریں گے اور انشاءاللہ کسی اور نشست پہ اس کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. آپ کے آنے کا توحہ بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آپ ہمارے لیے ایک ایسڈ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو لوگ سنتے ہیں, اور کیونکہ آپ خود باعمل ہیں تو آپ کی بات میں وہ تاثیر ہے جو محسوس ہوتی ہے. کیونکہ سامنے والا بندہ, وہ کہتے ہیں نا, ایک گورا آدمی گورا رنگ کرنے والی کریم بیچے گا نا تو زیادہ بکے گی. ایک کالا آدمی بیچے بنسبت اس سے گورا آدمی بیچے. تو معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور توحہ ابن جلیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.